میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، کبھی وہ وقت تھا، کبھی وہ وقت تھا۔ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، یہ شروع بھی درود پاک سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہو جاتی ہے۔ پوری کتاب درود سے بھری ہے، اور چشتیہ سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں، بالخصوص چشتی سلسلے کے، باقی سلاسل کے بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں وظیفے کے طور پر، لیکن بالخصوص چشتی سارے بزرگ جتنے گزرے ہیں وہ صبح وظیفے کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی منزلیں مقرر ہیں اور پورے ہفتے میں کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے رائٹر ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے پوری کتاب ہی درود سے بھر دی ہے، ہر صفحے پر حضور پر درود بھیجا گیا، تو یہ کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی درود پر لکھ دی؟ تو وہ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، پھر کھڑے کھڑے وہیں پہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بھری ہوگی۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اب میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو غور سے سن۔ امام جزولی کہتے ہیں کہ میں کسی علاقے میں گیا اور میں نے عصر کی یا زور کی ابھی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا میں نے ابھی، تو میں پانی کی تلاش میں تھا، تو کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کنواں مل گیا۔ میں کنویں پہ پہنچا، میں نے کہا پانی نکالتا ہوں اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو وہاں پہنچ کے میں پریشان ہوا کہ وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں رسی کے ساتھ ڈول بندھا ہوتا ہے، کنویں میں پھینکتے ہیں اور وہ پانی سے بھر جاتے تو نکالتے، تو وہ نہیں تھی وہاں پہ۔ میں پریشان ہوا کہ پانی بہت گہرا ہے، اب میں رسی بھی نہیں، ڈول بھی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں تھا، تو کنویں کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا مکان تھا، غریب کا کچا سا مکان تھا۔ اس مکان کی چھت پر نہ 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی، ان کی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی۔ اس نے کھیلنا چھوڑ دیا، میری طرف دیکھا اور مجھے پوچھنے لگی من انت، کون ہے آپ؟ میں نے بتایا انا محمد بن سلیمان الجزولی۔ تو نام کا ڈنکا تو پورے مصر میں بجتا تھا، بہت بڑے ولی بھی تھے اور عالم بھی۔ بچی حیران ہو کے پوچھنے لگی چچا جان یہاں کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے اور کنویں پہ آیا ہوں، مگر یہاں ڈول اور رسی نہیں ہے، اب پریشان ہوں کہ پانی کیسے نکالیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں میری بات سن کر نہ بچی ہنس پڑی اور بڑا فصیح جملہ کہا اس نے، بچی نے، کہتے ہیں بولتی تھی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، بڑا فصیح جملہ کہا بچی نے۔ مجھے کہنے لگی انت الذی یسنا علیک الخیر وانت تتحیر بما تخرج به الماء من البئر۔ کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس بچی نے شاید میری بات سمجھی نہیں ہے۔ میں نے پھر دہرائی بات، میں نے کہا بیٹا میں نے تجھے بتایا ہے بھئی پانی بہت گہرا ہے، رسی بھی نہیں، ڈول بھی نہیں، تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، یہ کنواں تھا نا، وہ چھت پہ اوپر سے جھک گئی کنویں کی طرف، اوپر چھت سے مجھے ہنس کے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالنا۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا، اپنا تھوک پھینک دیا۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ تھوک نیچے پہلے پہنچا یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا، کنواں فوارہ بن گیا۔ وہ ہنس کے کہنے لگی چچا اب کر لے وضو، پانی ایسے نکلتے ہیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم مجھے وضو بھول گیا، میں نے یوں ہاتھ باندھے
میں نے کہا اقسم کے باللہ بما نلت هذه المنزلہ، او میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتا اس چھوٹی سی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں کو مضطرب کر دیتے اور انقلاب لاتے اور کنواں فوارہ بن گیا، تو نے اتنے اونچے رتبے کیسے پائے؟ وہ پھر ہنس پڑی بچی، کہنے لگی اتنے بڑے عالم یہ بھی نہیں جانتے کہ رتبے کیسے ملتے۔ میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا۔ کہنے لگی چچا اگر مجھ سے سننا تو پھر سن، والذی نفسی بیدہ بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول چچا میں سہیلیوں میں کھیلتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہے، میں کھانا بھی کھاؤں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہے۔ چچا جو زبان ہر وقت مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں۔ اب کر لیں وضو۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں میں گیا نا پانی کی طرف کہ وضو کروں، کنواں فوارہ بنا ہوا تھا، مجھے لڑکی نے پھر آواز دی، کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں جانتا تو ہوں مگر تیرے لفظوں کے قربان جاؤں لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ ہے۔ میں جانتا تو ہوں انہیں، میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں، تو بتا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں اس نے پھر پھول جھاڑے زبان سے، کہنے لگی چچا وہ ہیں اذا مشا فی البر الاکثر تعلقت الوحوش باذیالہ، کہ وہ اتنے کریم ہیں کہ اگر میدان میں بھی چلے جائیں تو وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں۔ چچا وہ ہیں کہ وحشی درندے بھی جنگل کے ان کے دامن کرم سے لپٹ جاتے ہیں۔ اب کر لیں وضو۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں وہیں میں نے کھڑے ہوئے قسم کھائی تھی اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بری ہوگی۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں تمہارے ہاتھ میں ناول نہیں چاہیے، تمہارے ہاتھ میں یہ درود کی کتاب ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں سجتے، درود کی کتابیں ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ اعلان ہے اور گزارش ہے سب سے کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں ایسی کتابیں رکھو، ایسی کتابیں رکھو۔ اور اگر مائیں بہنیں بیٹیاں اس کا ورد کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی خوشخبری سنیں کہ اس کتاب میں وہ درود بھی لکھا ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی۔ اصل ایسٹ ہمارا اور سرمایہ یہ کتابیں، دین ہے، قرآن ہے، شریعت۔ میں سرگودا میں خطاب کر رہا تھا، سرگودا کے علاقے میں، تو ایک بزرگ رو رہے تھے، یہی بچی کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ تو بعد میں مجھے ملے جب جلسہ ختم ہوا تو مجھے فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا تھا، جب آپ بچی کی بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں کیسی ہوگی۔ جس گھر کی 7 سال کی بچی کا مقام یہ ہے، اس کی ماں کا درجہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں، یہ باپ سے رنگ لگتے ہیں اولاد۔ اگر مائیں ٹی وی پر انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کریں تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، رب رسول کے باغی بنتے ہیں۔ اور اگر مائیں تہجد گزار ہوں اور باپ مسلح کی زینت بنے رہے تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی سلطان العارفین بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے۔